بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ واقفیت عامہ جماعت سوم، آج ہم اس میں باب نمبر 5 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ باب نمبر 5 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کا تصور کس نے پیش کیا؟ یہ تصور علامہ محمد اقبال نے پیش کیا، اسی لیے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب اس پیراگراف کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ Did you know that the idea of creating a separate country for the Muslims was put forward by someone who put forward common sense? That is why he is called the artists of Pakistan۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور اعلیٰ تعلیم انگلستان اور جرمنی سے حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر تھے، آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری دنیا کے کئی ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور استاد کام کیا اور کچھ عرصہ وکالت بھی کی۔ ایک سیاستدان کے طور پر آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ تھا۔ علامہ محمد اقبال was born on November 9, 1877 in Sialkot, Punjab. He studied up to F.A. from Sialkot. Allama Muhammad Iqbal was a great poet. You are called the poet of the East. Allama Iqbal wrote his poetry in Urdu and Farsi. Your poetry and novels are taught in many countries. He worked as a teacher in Government College Lahore and also practiced law for some time. Your greatest achievement as a politician was the demand for a homeland for the Muslims. علامہ محمد اقبال کی زیادہ تر نظمیں نوجوانوں کے لیے ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، جگنو، پرندے کی فریاد، ہمدردی اور بچے کی دعا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی شاعری کے اہم موضوعات میں اسلام، مسلمان، آزادی اور وطن کی محبت شامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ Most of the Allama Iqbal's poems are for youngsters. You are also written many poems for children. In these poems, a spider, a squirrel, a mountain and a squirrel, a jugnu, a bird's cry, sympathy and a child prayer are more famous. The main themes of your poetry includes Islam, Muslims, freedom and love of country. Allama Muhammad Iqbal had immense love for Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ علامہ محمد اقبال کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سرکار سر کا خطاب ملا۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب ہے۔
Allama Muhammad Iqbal received the title of head from the British government. He died in 1938. His shrine is located near بادشاہی مسجد in لاہور. یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، ایج نہیں ہے، یہاں پہ 21 جو ہے وہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، 21 اپریل 1938.